بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر کسی بندے نے پہچاننا ہو تو وہ کس طرح پہچان سکتا ہے؟ تو ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کریں۔ اگر اللہ پاک کی ذات میں غور و فکر کریں گے تو پھر آپ کو بے بسی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کریں گے تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ اس میں غور و فکر کریں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، سورج کیسے غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے آسمان کو کس طرح کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا بچھونا کس طرح بچھایا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزوں میں اگر آپ غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر تم میری ذات کو پہچاننا چاہتے ہو تو فرمایا پھر آپ صرف اونٹ کو ہی دیکھ لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ میں اونٹ کو جو بنایا ہے وہ کس طرح پیدا کیا ہے اونٹ کو، تم اس کو ہی دیکھ لو کہ وہ اپنے اندر پانی کو سٹور کرتا ہے، جمع کرتا ہے، کہ میلوں پاس جو ہے نا وہ بغیر خوراک کے طے کر لیتا ہے، اس کے اندر خوراک جو ہے نا وہ سٹور ہوتی ہے، وہ اسی کے ذریعے چلتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر ہی غور و فکر کر لو تو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں جو اشیاء ہیں ان کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو بخوب طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر چیزیں جتنی بھی بنائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر انسان ان میں غور کر لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو پہچان سکتا ہے آسان طریقے سے۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان کے اندر جو دل ہے، اگر اسی کو جو ہے نا وہ اسی کا کمپیوٹر بنایا جائے، تیار کیا جائے، تو وہ جو ہے نا ریسرچ لوگ وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک سے بھی بڑا کمپیوٹر بنے کہ اگر انسان کے دل کا کمپیوٹر بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وسیع ذخیرہ انسان کے اعضاء کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں رکھا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا میں یہی گزارش کرتا چلوں کہ ہم تمام کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء جو ہیں، چیزیں جو ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کی بخوبی طریقے سے اسٹڈی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹس باکس میں ضرور سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فقیر اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔